فرش التراب يضمني وهو غطاء. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ مقام سب سے اعلیٰ افضل ہے. رب کے بعد سب سے اونچا مقام آقا کریم علیہ السلام کا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا لوگوں کو کہ لوگوں ادب کرو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جہاں آقا کریم علیہ السلام موجود ہوں وہاں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نیک کمال غارت کر دی جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اللہ نے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ان لوگوں کو جن کے دل جو ہیں، جن کی جو زبانیں ہیں، جن کی آوازیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رہتی ہیں. مفہوم آیات کا عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اس آیات کا شان نزول یہ تھا، یہ سورۃ حجرات کی آیات ہے، اس کا مفہوم میں نے عرض کیا ہے. صحیح معنی تو اللہ جانتے ہیں اور اس کی حقیقت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اس کا ایک حقیقی معنی کیا ہے. کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو سرداری کا معاملہ چل رہا تھا کہ فلاں کو لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں کو سردار بھیجیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ فلاں آدمی کو سردار بنا لو، دوسرے نے کہا فلاں کو بنا لو. اور اس میں رائے میں اختلاف ہونے پر دونوں کی آوازیں بلند ہوئی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے اندر موجود تھے. آسمان سے یہ آیات اتری اور دونوں صاحب جو تھے پاس بیٹھے وہ تو ڈر گئے اور وہ اس طرح ڈرے، وہ تو کہنے لگے کہ ہمارے آج کے بعد ہم تو اس طرح آپ علیہ السلام کی مجلس جاری میں اتنے ادب کے ساتھ بیٹھیں گے کہ ہماری آواز بھی کوئی نہیں سنے گا. اگر کوئی بات کرنی ہوگی تو ایسے کریں گے جیسے سرگوشی کی جاتی ہے. یہ جو دونوں صاحب تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صاحب تھے. اور ایک تیسرے ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کافی دنوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں آ رہے تھے، مجلس میں نہیں آ رہے تھے. آج ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کون نماز کے لیے آتا ہے کون نماز کے لیے نہیں آتا. ایکچولی مسجد کے اندر آنے کا مقصد تو یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے اور اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور اگر کوئی دنیاوی مشکل کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے تو اس کی خبر گیری کی جائے، اگر اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جائے. آج یہ مقصد تو ہمارا فوت ہو گیا، ہم نے تو بس دنیا کی باتوں کو مد نظر رکھا لیکن حقیقت جو روح تھی اس کو چھوڑ دیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہے. کسی کو کہا پتہ کرو اس کا بھی اس کا کیا مسئلہ ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں حضرت ثابت بن قیس کے گھر گیا تو میں نے جا کر ان سے سلام دعا کی، پوچھا کیا حال ہے. تو اس نے کہا حال کیا ہے، میری تو بہت بری حالت ہے. کیا ہوا مجھے بتاؤ تو صحیح، کس مشکل کے اندر ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات اتری ہے کہ جن کی آوازیں نبی علیہ السلام سے یہ آواز اوپر ہوتی ہیں وہ تو ان کے تو اعمال غارت ہو جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو میری تو آواز ہی بڑی بلند ہے اور میں تو اتنے دن سے رو رہا ہوں رب کے ہاں، میں تو دوست کی ہوں. وہ ان کی ساری جو تمہید تھی، باتیں تھی، سنی تھی، ان کے دکھ بھری کہانی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے صحابی رسول نے بیان کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس یہ کہہ رہے تھے. آپ نے صحابی کو کہا کہ یہ خبر لے کے جاؤ، بشارت لے کے جاؤ، اس سے کہنا ثابت بن قیس کو تم دوست کی نہیں تم جنتی. سبحان اللہ، تم دوست کی نہیں تم جنتی. کیوں؟ ثابت بن قیس ایک خطیب تھے تو وہ ان کی آواز قدرتی بلند تھی، بھاری آواز تھی، قدرتی بلند تھی. وہ گستاخانہ طور پر یا اپنی آواز سے بڑھ کر تو آواز نہیں نکالنا چاہ رہے تھے، وہ تو قدرتی ان کی آواز تھی. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دے کر بھیجی کہ ان کو بشارت دو کہ تم دوست کے نہیں ہو، تم جنتی ہو. اللہ نے ان دلوں کو چن لیا ہے تقوی کے لیے. اور تقوی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، آپ علیہ السلام کا احترام ہے. جتنا زیادہ ادب کر سکتے ہو ادب کر لو، آپ کامیاب ہو جاؤ.
اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ آیا تو پھر کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف پہلو کے گھر کے نچلا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا۔ وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر کے اوپرلی جو کمرہ ہے اس میں آ جائیں، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو وہ ساری رات کمرے کے کناروں پر رہے، ڈرتے رہے۔ صبح کا ہاتھ باندھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف لے آئیں، ہم نیچے رہیں گے، ہم آپ کے قدموں کے نیچے رہیں گے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا صحابہ کی ادب کا تقاضا دیکھیں آپ، وہ کس طرح باادب رہتے تھے۔ یہ بڑے تھے، ان کی ایج بڑی تھی، تو پوچھا حضرت عباس سے کسی نے کہ آپ بڑے ہیں کہ محمد علیہ السلام؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاموشی کے اندر چلے گئے اور بڑے ادب کے ساتھ پھر انہوں نے ایک بات کی۔ دیکھیں پروانے کی بات سنیں، کتنی خوبصورت بات ہے۔ غلام کہتا ہے کہ دنیا پر میں پہلے آیا تھا لیکن بڑے محمد علیہ السلام آیا، تو میں تو دنیا میں پہلے لیکن بڑے محمد علیہ السلام ہے۔ یہ ہوتا ہے ادب۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عرش التراب